آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں، جو سینسٹیو حالات چل رہے ہیں، اور جس طرح کی ایک نفرتیں الگ الگ جگہ پہ دکھائی دے رہی ہیں، کچھ پرووکیشن یعنی کہ بعض ایسے پرووکیشن کے عمل بھی ہوئے جس کے اندر تاکہ جھگڑے ہو جائے، تاکہ اس طرح کے معاملات ہو، تو ان چیزوں میں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عبرتیں اور نصیحتیں جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا کے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے ہونے دے رہے ہیں، اسی لیے ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میرے بھائیوں، اور وہ یہ کہ یہ جس طرح سے غصہ دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس طرح سے بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت اہم نصیحت ہے قرآن میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، کہ ہمیں بھڑکنا نہیں ہے، ہمیں ری ایکشن نہیں دینا ہے، ہمیں ایکشن کرنا ہے، ری ایکشن نہیں دینا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیت کیا بتائی؟ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ کو ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ آپ دیکھیے مکہ کی 13 سال کی زندگی کیسے نکلی، کتنا درگزر کیے، معاف کیے، کتنا صبر کے ساتھ کام لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو ہمیں سمجھنا ہے ری ایکشن میں نہیں اترنا ہے، ری ایکشن سے معاملے خراب ہوتے ہیں، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں معاف کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے، جہالت کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ یہ جہالت والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ جہالت کی چیزوں کا جواب جہالت نہیں ہوتا ہے۔ جہالت کی چیز جب آئے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 199، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں درگزر کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جو جہالت والی چیز ہے اس میں اعراض کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں جب جاہل ان کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب میں تمہاری جہالت کی بات کا میں جواب نہیں دینے والا ہوں، السلام علیکم، بس نکل جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت کی چیزوں کو سے اعراض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہم راستے پر چل رہے ہیں اور راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی اگر پیچھے سے آپ کے اوپر ہنس رہا ہے، پیچھے سے ہنس رہا ہے، اور اگر آپ پلٹ کے ریئیکشن دو تو وہ اور اس کی ہمت بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ اسے بس نظر انداز کرو اور اپنا کام کرو، آگے بڑھ جاؤ، اس کو دیکھو بھی مت، اس کو پوری طرح سے اگنور کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا کوئی پاگل آدمی ایسے ہی ہنس رہا ہے۔ مطلب عارض عن الجاہلین، جہالت سے اعراض کرو، جہالت کا جواب دینے سے وہ جہالت اور بڑھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے اور ری ایکشن نہیں دینا ہے، یہ چیزوں میں ایکشن کرنا ہے، صحیح ایکشن، صحیح پازیٹیو ایکشن لینا ہے جو میں آگے بتانے والا ہوں، لیکن ری ایکشن پہ نہیں اترنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ سب تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا، یہ آڈیو، لیکن مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہم مسلمان ایک بڑے پیمانے پر درگزر کر کے چلیں۔ یہ چند لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو پروک کر کے جھگڑا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ہمت کب بڑھے گی؟ جب ہم ری ایکشن دیں گے تو ان کی ہمت اور بڑھے گی، پھر وہ چیزیں اور بڑھے گی۔ اگر اگنور کرو میرے بھائی تو یہ چیز مر جائے گی، یہ چیز جو کر رہے ہیں نا لوگ، اپنی موت مر جائے گی۔ مطلب یہ جو جہالت والی چیزیں زیادہ پنپنے والی نہیں ہیں، زیادہ دن تک کی اس کی لائف نہیں ہوتی، اس کی ویلیڈیٹی بہت کم رہتی ہے، وہ زیادہ دیر تک سلگی نہیں رہ سکتی۔ جہالت کی آنکھ وہ بجھ جاتی ہے اگر اس کو ری ایکشن نہیں ملتا ہے۔ اگر ہمارے طرف سے ری ایکشن ملے گا تو جا کے بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، مضبوط وہ آدمی نہیں ہے جو طاقت سے کسی کو پچھاڑ دے، ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت پر بھی اپنے آپ پہ قابو نہیں چھوڑتا۔ مطلب قابو، کنٹرول اپنے اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے اوپر، ہم سب کا، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہم سب معاشرے کا حصہ ہے، ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، ری ایکشن میں کبھی نہیں اترنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 میرے بھائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نفرتیں دکھ رہی ہیں الگ الگ جگہ پر، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے پازیٹیو طریقے سے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ مثال 9/11 کے بعد امریکہ کی مثال ہے۔ جو 9/11 کے ٹوئن ٹاورز جو گرے تھے، اس کے بعد میں امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف اتنی شدید نفرت آئی تھی زمینی سطح پر کہ جہاں مسلمان دکھ رہا تھا لوگ حملہ بھی کر رہے تھے، اٹیک ہو رہے تھے،
مسلمان ہو کے داڑھی ٹوپی کے ساتھ جانا انسیف تھا. مسلمان تو مسلمان, سردار پہ کتنے سرداروں پہ اٹیک ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو مسلمان سمجھ کے اٹیک کیا کہ یہ سردار جو پگڑی پہنے ہیں ایسا لگا کہ مسلم ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت اس قدر پہنچی ہوئی تھی. اب وہاں پر اس وقت پر میرے بھائیوں ایک مسلمان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگ ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ بنے. امریکہ کے مسلمان عام طور پر ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ بنے. وہاں سے اس وقت کی بات ہے لوگ بھیجتے تھے, ارے بھائی کوئی اچھا لٹریچر دو, کوئی اچھی چیز دو, ہم لوگ سرکولیٹ کریں, ہم لوگ پہنچائیں. انہوں نے اسلام کی انفارمیشن پہنچائی, معلومات پہنچائی. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اسلام وہ دین ہے جس کی تعلیمات جاننے کے بعد اس سے نفرت کرنا بہت مشکل ہے. مطلب کوئی اسلام کی تعلیمات جانتا نہیں ہے وہ نفرت کرے الگ بات ہے, لیکن جاننے کے بعد نفرت کرنا بہت مشکل ہے. وہ بہت ہی سرکش قسم کے لوگ ہی نفرت کریں گے اس کے بعد. تو سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں, وہ لوگوں نے اس کو پازیٹیو طریقے سے جواب دیا. کیا معاملہ ہوا تھا؟ قرآن کی کاپیز ختم ہو گئی تھی. یعنی جگہ جگہ پہ دیکھو قرآن پرنٹ کاپی نہیں ملتی تھی, کیونکہ جتنی کاپی تھی لوگ لے کے گفٹ دیتے تھے, تقسیم کر رہے ہیں. غیر مسلمان بھی خود خریدتے تھے. کئی دنوں تک قرآن کی کاپیز نہیں مل پا رہی تھی. لٹریچر کی ایک دم بڑی شارٹیج ہو گئی تھی امریکہ کے اندر. تو یہ معاملہ تھا. اب ہم انڈین مسلمز جو ہے, انڈیا کے مسلمان, انہیں بھی پازیٹیو طریقے سے ہمیں یہ نفرت والی کیمپین جو چل رہی ہے میڈیا میں, فلموں کے ذریعے, نیوز چینلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, سب پوری نفرت کی کیمپین چل رہی ہے. تو ہم میں سے ایک فرد کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ نفرت دور کرنے میں سلیوشن بننا پڑے گا. ہمیں اس کے اندر ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ بننا ہوگا. کیسے ہم نفرتوں کو دور کریں انشاءاللہ, کیسے ہم اس میں محبت پیدا کرنے میں ذریعہ بنیں. مطلب ایک بات سمجھے, رواداری, آپسی رواداری. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کیسے ہم کریں یہ نفرتوں کو دور, یہ بہت ضروری ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا ہم سب کو حصہ بننا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں, جہاں پہ دین کی دعوت کا سوال ہے, میں نے اپنے طور پہ یہ دیکھا ہے, مجھے 4 ٹائپ کے مسلمان دکھتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں جو سامنے سے موضوع شروع کر کے اسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں. ہمارا کام تو صرف تعارف پیش کرنا ہے, باقی اللہ ہدایت دے گا. ہمارا کام ہے تو بس بتانا ہے, انفارمیشن دینا ہے. ایسے بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا, کسی کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں, کچھ ٹاپک نکالتے ہیں, سامنے سے بات کرتے ہیں, سامنے سے بتاتے ہیں. یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم وہ مسلمانوں کی ہے جن میں دین کی دعوت کا جذبہ تو بہت ہے, لیکن وہ انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا مجھے کبھی پوچھے گا تو میں بتاؤں گا, پوچھے گا تو بتاؤں گا. اگر کسی نے زندگی میں نہیں پوچھا تو نہیں بتائیں گے, لیکن پوچھا تو ضرور بتائیں گے. ان میں جذبہ ہے. یہ دوسری قسم ہے. پہلی قسم خود شروع کرتے ہیں موضوع کو. دوسری قسم جو انتظار کرتے ہیں کہ کبھی وہ پوچھے گا تب میں بتاؤں گا. تیسری قسم وہ ہے جن کو کوئی پوچھے گا تو بھی نہیں بتائیں گے, لیکن جب کوئی گالی دے دے گا, کوئی برا بولے گا, تب ان میں غیرت جاگتی ہے, دین کی غیرت. ہاں, جو دین کی غیرت ہوتی ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھتے, بولتے بتاتے, یہ تو دیکھو, یہ تو سوچو, یہ تو ہے, یہ حقیقت ہے. مطلب یہ تیسری قسم ہے جو پوچھنے پہ بھی جواب نہیں دیتے, لیکن کوئی گالی دے گا تبھی جا کے وہ کچھ بولیں گے. اور چوتھی قسم وہ ہے جو کسی بھی حال میں کچھ نہیں بولتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو چیک کرو کہ آپ 4 میں سے کون سی قسم میں ہیں اور کس قسم میں ہونا چاہتے ہیں. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب کو پہلی قسم میں ہونا چاہیے, جو سامنے سے دین کا موضوع شروع کریں, دین کی دعوت پیش کریں. بھائی ہم کیا ہے, ذریعہ ہے. ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہمارا کام ہے بس معلومات پیش کرنا. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں, یہاں کیا معاملہ ہے کہ جب یہ ایسے نفرت والے ماحول ہوتے ہیں نا, تو پہلی تینوں قسمیں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. 4 میں سے 3 قسمیں دین کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ماحول چل رہا ہے ابھی. اب ہمیں چوتھی قسم والا نہیں بننا چاہیے ایسے حالات میں. ہمیں ابھی یہ کم سے کم 3 میں سے کوئی بھی بن کر ابھی تو بات کرنا شروع کریں, اور پہلی قسم بنتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے وہ. تو میرے بھائیوں, دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے. انفارمیشن پہنچانا, معلومات پہنچانا. کوئی پیمفلٹ ہے وہ جا کے کسی کو دے دو بس. کوئی ایک اچھا واٹس ایپ میسج آئے, کسی کو اچھے سے فارورڈ کر دو ایک میسج لکھ کر. کوئی ایک ویڈیو ہو, ارے بھائی ویڈیو بہت پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی نہیں دکھتا ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کے اندر ایک بات بول دیں کسی کو کہ ذرا یہ ویڈیو ضرور دیکھیے, اب چانس ہے کہ وہ, بہتر چانس ہے کہ وہ دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. تمہیں ایک آیت معلوم ہے, ایک آیت تو پہنچاؤ. اب ایک آیت اگر آپ کو پتا ہے, ایک آیت بتا دو بھائی کسی کو, اور پھر وہ ایک آیت سننے کے بعد ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بات سنا کسی نے, وہ سننے کے بعد انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کہیں اور جاننا ہے تو یہ ویڈیو دیکھو, اور جاننا ہے تو یہ کتاب پڑھو, اور جاننا ہے تو یہ پروگرام میں آؤ. یہ ایسی چیزیں ہوتی, وہ ایک آیت سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ایک آیت سے موضوع شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, پوائنٹ نمبر 3 میرا یہ ہے, وہ ہے کہ ہمیں یہ آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ بننا چاہیے. ہمیں اس میں کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ہم پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. ان حالات میں
ہم کچھ بات ان تک پہنچا سکیں. یہ بہت لازم اور ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 4 اور وہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ ریچ پروگرام تھیوری تو میں نے بول دیا, لیکن پریکٹیکل طور پہ کیسے کریں تو کچھ پلاننگ کرنا ہوگا. اور پلاننگ کرنے کے لیے ہمیں میرے بھائیوں الگ الگ صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں تھوڑی لیڈرشپ ایبلٹی اللہ دیتا ہے, وہ لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ لوگ ہیں جو راستہ بتا سکتے ہیں دوسروں کو, کچھ اچھی چیز شروع کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الناس کالابل, لوگوں کی مثال اونٹ کی طرح ہے. المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلہ, 100 میں سے ایک ہی سواری کے لائق نکلتا ہے. جو اونٹ ہوتے ہیں نا, 100 اونٹ ہو اس میں سے ایک سواری کے لائق نکلے گا, 99 جو ہوتے ہیں نا بس ذبح کر کے گوشت کھانے لائق ہے, سواری کے لائق ایک ہی ہوتا ہے. اب ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہیے سب کو کہ بھائی میں اپنی گلی میں, اپنی ایریا میں, اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنی بلڈنگ میں, اپنے علاقے میں کچھ اس میں ذریعہ بنوں. بس بیٹھ کے کوئی آئے گا راستہ بتائے گا تو میں چلوں گا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں کیا شروعات کر سکتا ہوں. اور ایسے وقت پر میرے بھائیوں لیڈر بنتے ہیں جب حالات مشکل ہوتے ہیں نا, ایسے وقت پر لیڈر نکل کے آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ ہم کیا کریں. اب میں آپ کو چند آئیڈیاز بتا رہا ہوں, چند آئیڈیاز. چوتھا پوائنٹ چل رہا ہے میرا کہ ہم کیا کریں. تو میں لیڈرشپ پیدا کرنے کی میں بات بول رہا ہوں, کیونکہ جو ایسے ذمہ دار لوگ بنیں گے تو یہ بات تھیوری سے ایکشن تک پہنچے گی. تو کیا کریں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے مرول میں جو بڑی اہل حدیث جامع مسجد ہے, اس کے اندر چند دن پہلے کی بات ہے, کچھ وقت پہلے کی بات ہے, ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا تھا وزٹ مائی مسجد. آؤ ہماری مسجد میں آؤ, وزٹ مائی مسجد. اور وہ ایریا میں جو سارے غیر مسلمانوں کو دعوت دیے تھے, پیمفلیٹ بانٹے تھے, باہر ہوڈنگ لگائے تھے, وزٹ مائی مسجد فلاں دن ہے, اور لوگوں کو دعوت دیے تھے کہ آؤ مسجد میں آؤ. اب میں آپ کو ایک مسئلہ پہلے واضح کر دوں کہ مسجد میں آنا غیر مسلم کا جائز ہے. آپ کو کئی ساری حدیثیں ملیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا ایک وہ آیا تھا قبیلہ. تو کہاں پہ ملاقات ہوئی تھی, کہاں پہ باتیں ہوئی تھی, 9 ہجری کی بات ہے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے باتیں ہوئی تھی. مسجد نبوی میں غیر مسلمان آتے تھے, بات کرتے تھے. آپ کو ایسی مثالیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمامہ بن اسال نام کے ایک مشرکین کے ایک شخص کو جو سردار تھا اس کو باندھا, تو مسجد میں باندھا. پھر کیا ہوا, 3 دن تک مسجد میں باندھے رہے اور مسجد میں مسلمانوں کا معاملہ دیکھا, کیسے مل کے رہتے ہیں, کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں. اور 3 دن بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ بن گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد میں لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت پاک جگہ ہے, اس میں غیر مسلم نہیں آ سکتا, لیکن ایسا نہیں. دلائل کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا, ابھی کے زمانے میں لوگوں نے بنا دیا. تو میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے قسم کا ایک پروگرام, اور میں آپ کو بتاؤں رسپانس کیا تھا, کیا ریاکشن تھا میرے بھائیوں. علاقے کے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے غیر مسلمان, سینکڑوں کی تعداد میں, اور وہ بولے کہ ان کے ہم نے ویڈیو میں رسپانس دیا. اگر آپ دیکھو گے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر کئی سالوں نے کہا کہ ہم سالوں سال سے مسجد کے پاس سے گزرتے تھے, سوچتے تھے اندر کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے, آج ہمیں دیکھنے ملا. اور مسجد میں کیا ہوا, ایک ان کو ٹور دیے کہ دیکھیے ہمارے امام یہاں کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح سے وضو کرتے ہیں, ہم لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں. اور پورے جو بورڈز لگائے, ایسے بورڈ ہے نا میرے بھائیوں ریڈی میڈ ہے. اگر میری آواز کہیں پہنچ رہی ہے اور کوئی اگر اپنی مسجد میں کرنا چاہتا ہے نا, ایسے بورڈ ہمارے پاس ہیں, آپ لے سکتے ہیں. ایسے بورڈز لگاؤ جس میں توحید, آخرت, رسالت, اسلام کا انٹروڈکشن ہو, اسلام کی خوبیاں بتائی جائے. وہ لوگ پڑھیں گے, ان کو تھوڑا بتائیں گے, کچھ پیمفلٹ دیجیے, کچھ تھوڑا سا ویفر, کچھ ایسا وہ رکھ دیجیے. اور رمضان میں تو موقع ہے, کوئی ایسا موقع بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی افطار کی دعوت یا کوئی اور چیز میں دعوت میں بلا سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں ایسی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے یہ آؤٹ ریچ ہوتی ہے. اب دیکھو آج جو ہے معاشرہ, اکثر معاشرہ جو ہے نا نیوٹرل ہے, لیکن جب نفرتوں کی فضا چلتی ہے نا تو نیوٹرل لوگ کس طرف کہاں چلے جائیں گے کوئی بول نہیں سکتا. کہ وہ خود نیوٹرل دکھتے دکھتے, خاموش ہوتے ہوتے وہ کون سے خیال کے بن جائیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے میرے جیسے انسان ہے بھائی, وہ کوئی اور پلانٹ سے آئے ہوئے, کوئی اور پرانی تھوڑی ہے, ان تک ہم بات پہنچائیں کہ دیکھو یہ چیز ہے. اب یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی, گفٹ دو محبت بڑھے گی. ہاں تو ہدیہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر میں طبخت طعامن, اور تم پکا رہے ہو, کھانا پکا رہے ہو, کوئی اچھا گوشت پکا رہے ہو, فکثر مرقتہ, اس میں تھوڑا پانی ملا دو. وغرف لجاری کا شیء منہ, اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی تھوڑا ڈال کے دو.
تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ اچھا پک رہا ہے. اب سپوز وہ لوگ نان ویج نہیں کھاتے ہیں تو کچھ مٹھاس بن رہی ہے, کوئی ایسی چیز اچھی بن رہی ہے, وہ بھی بھیجو, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے الحمدللہ. تو لوگوں کے دلوں میں سے نفرت دور ہوتی ہے, اور ہمارا کام ہے تعارف پیش کرنا. کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا, اس کو جا کے مل کے چند باتیں بولنا, کسی کو مہمان کے طور پہ بلانا, کھانے کے لیے بلانا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دیے تھے. آپ دیکھو گے دعوت کیا ہے, صرف منہ کی زبان سے دعوت نہیں ہوتی ہے, دعوت میں کھانے کی دعوت بھی ہوتی ہے. اور ہم لوگ روزے میں بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا دعوت میں, دعوت دی تھی, اور اسلام کی دعوت بھی وہاں دی تھی. تو ہم یہ سنت پہ بھی تو عمل کریں کہ کبھی ان کو دعوت میں بلائیں اور دعوت دیں, دعوت دے کر اس میں تھوڑا تعارف بھی بات کریں, کچھ باتیں پیش کریں. اس سے نفرتیں دور ہوتی ہے. آج ہم بات نہیں کریں گے نا میرے بھائیوں, تو ہم نے اللہ کے سامنے, اللہ کے قریب, اللہ کے نزدیک ہماری جو ذمہ داری ہے نا وہ پوری نہیں کی, اور اتنی وارننگ ملنے کے بعد بھی نہیں پوری کی, تو کیسی معاملہ ہے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ میرے بھائیوں, جو نفرتیں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں, آج جو غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں, یہ غلط فہمیوں کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ حقیقت کیا ہے, اسلام دین حق ہے, یہ رحمت والا دین ہے. یہ وہ دین ہے جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, ہر قرآن کی سورہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی جو گھر, سلامتی کے گھر, جنت کی طرف. اور میرے بھائیوں ہمیں یہی سکھایا گیا, اور یہ ریئلٹی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ایک انسان پہ ظلم کرنا سکھایا جائے گا, کسی پہ زیادتی کرنا سکھایا جائے گا. اسلام کی کوئی ایک ایسی تعلیم نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اسلام دہشت سکھاتا ہے, نفرت سکھاتا ہے, ظلم کرنا سکھاتا ہے, کسی کا حق لے لینا سکھاتا ہے. اب دیکھیے مثال دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا, مظلوم کی بددعا سے ڈرو چاہے وہ کافر یعنی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا حق لے سکتے ہیں, اس کی پراپرٹی لے سکتے ہیں, اس پہ ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں. تم اس کے وہ ظلم کرو گے تو ڈرو, کیونکہ وہ اگر اللہ کو پکار لے گا اس وقت پر, اوپر والے کو پکار لے گا, تو اس کی بددعا قبول ہو جائے گی. مظلوم کی بددعا سے ڈرو, یہ سکھایا گیا. اب آپ دیکھو میرے بھائی, صحیح بات یہ ہے کہ اسلام میں تو یہ سکھایا گیا ہر ایک شخص کے, انسان کے حقوق ہیں, ہیومن رائٹس ہیں. ارے بھائی ہیومن رائٹس کی بات جو آج دنیا کے لوگ کرنے لگے ہیں نا, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق, کب سے بات کر رہے ہیں؟ یہ بس یونائٹڈ نیشنز 100 سال کی ہسٹری ہے, 100 سال کے تقریباً وہ بات کر رہے ہیں, لیکن 100 سال بھی نہیں, اس سے بھی کم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام میں تو 1400 سال پہلے جو انسانی حقوق سکھائے گئے, آج تک وہ سارے حقوق دنیا کے لوگ نہیں دے پائے ہیں جو اسلام نے سکھایا تھا. آج جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اسلام یہ ظلم کرنا سکھاتا ہے وغیرہ, لیکن حقیقت کیا ہے بھائی, یہ تم عورتوں کے حقوق کی بات کب سے کر رہے ہو؟ 1950 تقریباً وہ وقت سے کر رہے ہیں, لیکن اسلام میں 1400 سال پہلے سے عورتوں کو حقوق دیے گئے تھے, 1400 سال پہلے سے. تو میرے بھائیوں یہ جو نفرتیں ہیں, اس کے تعلق سے جو سوالات ہیں, یہ سوالات کے جواب پہنچانا یہ بھی ایک امت کی ذمہ داری ہے. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 5. پوائنٹ نمبر 6 میرے بھائیوں, کہ ہمیں آج پہنچنے کے ذریعے دیکھنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ہے, اور جیسے مثال کے طور پہ کیا طریقہ ہے, کیا طریقے ہیں. ہر ایک مسلمان کی زبان میڈیا ہے ہماری. ایک ایک مسلمان جو کہے گا نا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے ایک آیت کیوں نہ ہو, تو ایک آیت پہنچائے گا, یہ زبان اس کی میڈیا ہے. تو ہر طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے. اب صفا پہاڑ جو تھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, مشرکین مکہ ان میں یہ سسٹم تھا کہ جب کوئی بہت بڑا اعلان کرنا ہوتا تھا تو کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھتا, وہاں سے جا کے اعلان کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں سے اعلان کی. اب یہ کیا تھا, اس زمانے کی میڈیا تھی. اس زمانے میں حج کے اندر جب لوگ آتے تھے, اور جو زمانے جاہلیت میں بھی حج کی جو رسمیں چلتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران خیمے جا کر بات کرتے تھے. تو آج ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں, یہ ساری میڈیا کو استعمال کرنا ہے. میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ بھائی آج لوگ ضائع کر رہے ہیں وقت اپنا, انٹرنیٹ پہ ضائع کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں ضائع کر رہے ہیں. یہ اس کا غلام نہیں بننا چاہیے, اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اپنے دین کے دعوت کے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے, بس اتنا. اور وقت ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. مقصد کے تحت کام ہے, مقصد کے تحت ہمیں بات پہنچائی کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی اچھی اسلامک ویڈیو ہو, کوئی پوسٹ ہو, اس کو شیئر کرنا, پہنچانا. اب اس میں ہم ذریعہ بنتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا سپورٹ نہیں ملتا ہے. بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا, من انصاری اللہ, کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ اکرام تھے. تو ہمیں اس میں سوچنا چاہیے ہم اس میں کیسے ذریعہ بن سکتے ہیں, کیسے کچھ کر سکتے ہیں. آخری بات میرے بھائیوں یاد دہانی کے طور پہ, یہ 7ویں بات ہے, اور وہ یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام ایک زبان سے ہمیں پہنچانا ہے, اور ایک اسلام ہمیں اپنے عمل سے پہنچانا ہے.
آپ بزنس میں کیسے ہو, معاشی ڈیلنگز میں کیسے ہو, آپ معاملات میں کیسے ہو, آپ ملتے ہو تو کیسے ملتے ہو, آپ بس میں جب ٹریول کرتے ہو, جب گاڑی چلاتے ہو, جب بائک چلاتے ہو تو کیسے ہو, ٹرین میں جاتے ہو تو کیسے ہو. ہم سب کا یہ جو پریکٹیکل دعوت پہنچ رہی ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں یہ دعوت بھی ہماری صحیح جانی چاہیے, کیونکہ ہم دین اسلام کے فالوورز ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, جو سب سے بہترین اخلاق تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انکا لعلی خلق عظیم, یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اونچے لیول پر ہو. تو ہم ان کے پیروی کرنے والے مسلمان ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے اخلاق کا معاملہ بہت اعلیٰ رکھنا چاہیے, بہت ہی اچھا رکھنا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ ایک یاد دہانی ہے ان حالات میں بھی, عام طور پر بھی, کیونکہ یاد رکھیے کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ, میں جنت کے آخری علاقے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں, نیچے کے سب سے آخری ایریا میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. من ترک المراء وان کان محقا, جو صحیح ہونے کے باوجود بھی حجت بازی نہ کرے. اور میں جنت کے درمیان کے حصے میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اور تیسرا وہ شخص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو, من حسن خلقہ, جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے. تو جس کو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تو اس کے لیے جنت کے ہائیسٹ لیول میں ایک گھر کی گارنٹی ہے. تو میرے بھائیوں یہ اخلاق ہمارے ہر چیز میں ظاہر ہوتا ہے. کیسے ہم کرتے ہیں, کسی کا حق نہیں لینا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے. دنیا میں جینا ہے کس طرح سے جینا ہے, کسی پہ ظلم کیے بغیر جینا ہے, کہ قیامت کے دن ہماری جو نیکیاں ہیں نا وہ لینے والا کل کوئی کھڑا نہ رہے. میرے بھائیوں قرآن میں سکھایا گیا ہے سورہ 3 آیت نمبر 36 کہ اچھا سلوک کرو اپنے پڑوسی کے ساتھ, وہ پڑوسی جو قریب ہے, وہ پڑوسی جو انجان ہے. ایک قریبی پڑوسی ہوتا ہے اور ایک انجان پڑوسی بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں ہر کوئی ایک طرح کا پڑوسی ہے ہمارے آس پاس. تو ہمیں یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے تمام معاملات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے تھا کہ وہ ملتے تھے تو لوگوں سے مسکرا کے ملتے تھے. ہمارے نبی تھے, ہم ان کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف, کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ولو تلقى اخاك بوجه طلق, کہ چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو. اب آدمی سوچے بھائی میں اچھے سے ملوں گا تو کیا یہ اس سے کیا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کم مت سمجھو. کل یہ مسکراہٹ سے ایک ثواب ملے گا, صدقے کا ثواب ملتا ہے. کل وہ ترازو میں آئے گا, اور ترازو میں آئے گا, کسی کیا پتا کہ زندگی میں آدمی اچھی طرح سے لوگوں سے مل رہا تھا اور اسی چیز سے وزن اتنا بھاری ہو گیا اس کے ترازو کا کہ وہ جنت پہنچ رہا ہے اس مسکراہٹ کی وجہ سے. کیا بول سکتے ہیں میرے بھائیوں, اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں کیسے ہم ہیں, یہ ہمارا پریکٹیکل اسلام ہے. ایک ہے جو زبان سے بولیں گے وہ بھی بولنا ہے, لیکن ایک پریکٹیکل اسلام کیسے ہم معاملات میں کیسے ہیں. بھئی کسی کا حق ہو تو ہم 1 روپیہ حق کسی کا نہیں لیں گے, 1 روپیہ نہیں لیں گے حق. اور صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں, قرآن کی سورہ مریم میں ایک آیت ہے, سورہ 19 آیت نمبر 98, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. اور اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بتائی جاتی ہے, بہت مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے پاس کہ اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی فلاں سے محبت کرتا ہوں. تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حتی تودع القبول فی الارض, یہاں تک کہ زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے محبت تو بہت دور کی بات, نفرتیں دکھائی دے رہی ہے آج. تو ہم مسلمانوں کے اعمال کیسے ہیں, اللہ کے نزدیک ہم کیسے ہیں, ہمارا ایمان کیسا ہے, ہمارا عمل کیسا ہے, ہماری توحید کیسی ہے, ہم اتباع سنت کے معاملے میں کیسے ہیں. تو میرے بھائیوں جب دیکھتے ہیں نا تو دکھ رہا ہے کہ قرآن میں تو کئی وارننگز ہیں, قرآن و حدیث میں کئی ایسی وارننگ دی ہوئی تھی, اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنے کہا گیا تھا ہم نے وہ چیزیں کی, اور اسی وجہ سے ہم امن سے محروم ہیں. تو آپ دیکھیے مثال کے طور پہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ 24 آیت نمبر 63, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, انہیں ڈرنا چاہیے جو اے نبی آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنہ, کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ان پہ فتنے آ جائے, اور یصیبہم عذاب علیم, ایسا نہ ہو جائے کہ ان پہ دردناک عذاب آ جائے. فتنے تو آ گئے ہیں, کہیں عذاب نہ آ جائے. میرے بھائیوں ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم کی مخالفت تو ہم کہیں نہیں کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو ٹوٹل 7 پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں. شروعات کا پہلا پوائنٹ یہ ہے, آخری پوائنٹ نہیں ہے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. اور پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو صحیح کر لینا چاہیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, ہمیں توحید پہ جمے رہنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے, دین کی دعوت دینا چاہیے. جو لوگ ہم میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے وہ کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ایسے فتنے سے ڈرو جو تم میں سے کسی صرف خاص لوگوں پہ نہیں آئے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مطلب صرف خاص ستن چند لوگوں پہ نہیں آئے گا, مطلب وہ عام آئے گا. اور فتنے جب آتے ہیں نا تو عام آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی ہے, وہ ایک کشتی کی مثال دی کہ کشتی ہے, اس کے نیچے کے حصے میں چند لوگ ہیں, اوپر کے حصے میں چند لوگ ہیں. اب نیچے والے سوچتے ہیں کہ ہم نیچے سے ڈائریکٹلی ہول کر کے یہیں سے پانی لے لیں گے, ڈائریکٹ اوپر جا کے لانا نہیں پڑے گا, تو ڈوبے گا کون؟ سب ڈوب جائیں گے. تو یہی بات ہے, بعض لوگ جب دیکھتے ہیں نا ہم میں مسلمانوں میں کچھ ہے جو کمزور ہے, عمل میں غافل ہے, گناہ کے کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اور باقی لوگ خاموش بیٹھیں گے نا, تو پھر یاد رکھو ڈوبیں گے صرف وہ نہیں ڈوبیں گے, سب ڈوبیں گے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ نصیحت کرنا بہت ضروری ہے اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے معاشرے میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو صحیح راستہ بتانا آپ کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تو اپنی عبادت کروں, میں تو اپنی نماز پڑھوں, میرا کیا لینا دینا. ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے, یہ بات کو یاد رکھیے. تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے میرے بھائیوں, یہ پہلا پوائنٹ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا میرے بھائیوں, خوش فہمی میں رہنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ تو کمزوری ہے. کون سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے, ہم مسلم معاشرے کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے, تقوی والا معاشرہ ہے, عمل صالح کرنے والا. یہ وہ معاشرہ ہے جس میں شرک عام ہے, یہ وہ معاشرہ ہے مسلم معاشرہ جس میں بدعتیں عام ہیں, جس میں گناہ کے کام عام ہیں, حرام چیزوں کو لوگ حلال نام دے کر لا رہے ہیں. آج ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو ری برانڈ کر کے حرام کو دوسرا نام دے کر حلال بنا کے یوز کر رہے ہیں. اور کتنے سارے لوگ تو غفلت میں کرتے ہیں, حرام چیزیں سالوں سال کرتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا حرام ہے. تو یہ وہ معاشرہ ہے. تو کیا ملے گا دنیا میں؟ عزت ملنے والی ہے. ایسے معاشرے کو کیا عزت ملنے والی ہے؟ کیا کارپیٹ بچھنے والا ہے ہمارے لیے؟ کیا پھولوں کا گلدستہ ملنے والا ہے ایسے معاشرے کو؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں نا حقیقت میں ہماری غفلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت درگزر کا معاملہ رکھا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ابھی بھی باقی ہیں یہ سب باتیں کر رہے ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم پلٹ جاؤ گے تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آؤں گا, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو حقیقت یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ بس بیٹھے یہ بات بھی کر رہے ہیں. آپ ریئل بات ہے میرے بھائی, یاد رکھیے کہ آپ کی میری کوئی گارنٹی کوئی ہم معاہدہ کر کے نہیں آئے اللہ کے پاس سے کہ اللہ ہم چاہے جو بھی کام کریں ہمیں عزت ہی ملنے والی دنیا میں, ہماری حفاظت ہی ہونے والی ہے. ہو چکا ہے ماضی میں, پاسٹ میں ہو چکا ہے. آپ بغداد کا واقعہ دیکھیں کس طرح سے بغداد کے اندر مسلمان خلافت تھی اور وہ خلافت کو آ کر تاتاریوں نے, منگلز نے آ کر کے پورا تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, برباد کر دیا, یہاں تک کہ خلیفہ کا قتل کر دیا, مسلمانوں کے پورے یعنی جسموں کے انبار لگا ڈالے. لیکن پھر اس کے سالوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ چنگیز خان کی جو اولاد جنہوں نے اس وقت پر سب سے بڑی سلطنت قائم کی تھی, وہ سلطنت کے پھر 4 حصے ہو گئے تھے, اور وہ 4 حصوں میں سے 3 حصے مسلمان ہو گئے, 3 حصے مسلمان ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کے ذریعے کام دیا, وہ لوگوں کے ذریعے جنہوں نے آ کر اتنی بربریت, اتنی زیادہ ظلم کیا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ اتنا زیادہ بربادی مچائی انہوں نے بغداد میں, اور وہ لوگ آگے آ کے مسلمان ہو جائیں گے, وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے, ان میں سے اتنا بڑا حصہ. اور یہاں تک آ کہ جو مغل بھی جو انڈیا میں آئے وہ کہیں منگل سے ان کا کہیں رشتہ تھا, وہ لوگ آئے تو یہاں پہ انڈیا تک بھی ہم تک وہ بات پہنچی, تو کہیں وہ ساری چیز گھومتی ہوئی اتنے بڑے حصے تک پہنچی. تو یستبدل قوما غیرکم کا معاملہ تو ہوتا آیا ہے میرے بھائیوں. اب ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ وارننگ سائنس دکھتی ہے, وارننگ سائنس. اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا, وارننگ سائن جو بچتا ہے نا, وارننگ کا علام, تو کان بند کر کے سو جاتے ہیں. تو کیا حقیقتیں بدل جاتی ہے. اب سامنے شیر آ رہا ہے, شیر کو دیکھ کر کے کوئی آنکھیں بند کر لے تو کیا شیر غائب ہو جائے گا؟ حقیقت بدل جائے گی. سب خوابوں کی دنیا میں رہنے میں حقیقت سے دور بھاگتے بعض لوگ جو ہے نا, یہ سب دیکھ کر کے اور سوچنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو حقیقت سے دور بھاگ کے بس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنے کوئی اور دنیا, ہمارے نوجوانوں کو کیا کہیں, گیمنگ کی دنیا میں لگے ہوئے ہیں, بس گیموں کی دنیا میں لگے ہیں, اور ریئلٹی کیا ہے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے ان کو جگانا کی ضرورت ہے. ارے بھائی جاگو, ریئلٹی دیکھو تو صحیح, کم سے کم سمجھو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ پہلی بات ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ہم اچھا کریں. اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کتنا بہترین مہینہ ہے, ہم سب الحمدللہ روزہ رکھے ہوئے ہیں, کیوں نہ اپنی اصلاح کر لیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, چند لوگ بھی استقامت کے ساتھ دین پہ جمے ہوئے ہوں وہ پوری قوم کی حفاظت کا کئی بار ذریعہ بنتے ہیں. ہاں, چند لوگ بھی نیک صالح
اپنی توبہ کرے، معافی مانگے، تو وہ پوری قوم کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم سب کیوں نہ سوچیں کہ ہم بنے وہ لوگ، ہم بن جائیں کہ بھائی میں بنوں، میں نیک بنوں. اب کیا ہوتا ہے نا، بعض لوگ اس میں بھی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے، بولے کوئی نہیں کر رہا ہے، اب میرا کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے، تو میں بھی نہیں کروں. تو سب نہیں کر رہے ہیں تو میں بھی نہیں کروں، سب ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بوند بوند سے سمندر بھرتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہم اپنی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنا تعلق اچھا کریں، تو ہم بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے، ہم بھی تو سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا. کس نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قوم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ان لوگوں کو برباد نہیں کرے گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان میں ہو. اور اللہ برباد نہیں کرے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تب تک جب تک وہ توبہ کر سکتے ہیں. سورہ انفال یا سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. مطلب وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. تو معافی جو لوگ مانگتے ہیں نا، تو اللہ انہیں برباد نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے، جب نبی تو ہمارے بیچ میں ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم معافی ضرور مانگ سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا ایک قوم کو جو اللہ سے معافی مانگتے رہیں. یہ یاد رکھیے. اپنے گناہوں کا احساس لانا، معافی صرف لفظی معافی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ معاف کر دے، احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. احساس ہو کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں اور کمیوں کے ساتھ میں اللہ سے معافی مانگنا. یہ مہینہ چل رہا ہے، چلو میرے بھائیوں آپ سب ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، یہ امتحان سے تو گزر ہی رہے ہیں ہم. کوئی مانے امتحان ہے تو بھی گزر رہا ہے، جو نہیں مانتا ہے کہ امتحان ہے وہ بھی گزر رہا ہے. جو حقیقت کو پہچان رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، جو حقیقت سے آنکھیں بند کیا ہوا ہے وہ بھی جی رہا ہے. دنیا تو ہے تھوڑی سی، اصل کامیابی آخرت کی. اصل چیز ہے قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تب ہمارا کیا معاملہ ہوگا، تب ہمارا کیا حال ہوگا. یہ جو ہے سارے حالات اللہ تعالیٰ دیتا ہے آزمائش کے طور پر. یہ اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ اس سے جاگ اٹھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت بری ہوئی، لیکن وہ بری چیز کئی بار بہت اچھی ہوتی ہے. لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، یہ بدل رہے ہیں، یہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن کئی بار وہ بری چیز میں خیر ہوتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. جو ہمیں بظاہراً بری لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں بری ہے نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اس سے پتہ چلے گا. اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں تو اچھا ہے، اگر اعمال برے ہیں تو بہت برا ہے بھائی. تو میرے بھائیوں یہ یاد دہانی ہم سب کے لیے ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کو یاد رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو کامیابی بھی آپ کی ہے، جنت بھی آپ کی ہوگی. وہ ہم سب جنت تک پہنچ جائیں تو وہ جنت آپ کی ہوگی. ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، جو تیار کر رکھی ہے. اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار ہے، تقوی والوں کے لیے تیار ہے، مطلب پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار ہے. اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی تقوی نہیں چاہیے ہمیں. بھائی تقوی چاہیے کیونکہ جنت چاہیے، ہمیشہ کی خوشی چاہیے، ریئل خوشی چاہیے. یہ تھوڑی سی زندگی اس کے اندر خوش ہو گیا آدمی لیکن اصل بھول گیا. یہاں پہ خوشی تعارف ہے بس، یہ اصل خوشی نہیں ہے. اصل خوشی کیا ہے؟ جنت اصل خوشی ہے. میرے بھائیوں میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھیں. الارم بیلز جو بج رہے ہیں ان کو سن کر ہم کان بند نہیں کریں، ہم اس کے اندر جاگیں اور جاگ کر کے ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو، حالات کو دیکھیں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ہم میں سے جو لوگ مشکلوں سے گزر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی مشکل سے، چاہے معاشی مشکل ہو، فائنینشیل مشکل ہو، فیملی کے اندر کوئی مشکل ہو، اللہ ان کی مشکلوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی جو دین سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں دین کے قریب آ کر اسلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اسلام کا پیغام ہمارے ملک کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اسلام کا تعارف لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.